محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے آیات واضح اور اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں ہم اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر اور اطاعت کی ہم نے، پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے بعد اس کے، اور نہیں ہے یہ لوگ مومن. اور جس وقت دعوت دی جاتی ہے ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اچانک ایک فریق ان میں سے اعراض کرتا ہے، اور اگر ہو ان کے لیے حق تو آتے ہیں آپ کی طرف، اس کی طرف جلدی جلدی چلیں. آیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک ہے یا خوف کرتے ہیں یہ کہ ظلم کرے گا اللہ پاک ان کے اوپر اور اس کا رسول، بلکہ وہ لوگ خود ظالم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک منافق آدمی کا یہاں پر واقعہ ذکر فرمایا ہے. منافق اس کو کہتے ہیں جو باہر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق آدمی کی 3 نشانیاں. آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. فرمایا کہ منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ منافق آدمی کی نشانی. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو حقیر اور کمزور ذلیل سمجھنے والا منافق بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں. ایک بوڑھا مسلمان اس کو حقیر ذلیل سمجھنے والا، دوسرا منصف حاکم انصاف کرنے والے حاکم کو ذلیل اور حقیر سمجھنے والا، تیسرا عالم دین کو حقیر سمجھنے والا. فرمایا ان لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان. منافق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی ہیں. تو ایک منافق تھا اور ایک یہودی، ان کا جھگڑا ہو گیا زمین کے اوپر. منافق جو تھا ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا، دل کے اندر منافقت تھی.
جیسا کہ آج کل ہمارے اندر یہی حالت ہے، ظاہری طور پر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے، ایک دوسرے کی تعریفیں کرنی ہے منہ کے اوپر، لیکن دل کے اندر اور پیٹھ پیچھے ان کا گلہ کرنا ہے اور ان کی مخالفت کرنی ہے۔ یہی حال تھا منافقین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، آپ کی تقریریں سنتے، آپ کو کلمہ پڑھتے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، صدقے بھی کرتے، لیکن حالت یہ تھی کہ دل کے اندر منافقت تھی، ایمان نہیں تھا۔ یہودی اور مسلم کو منافق کا جھگڑا ہو گیا زمین کے اوپر، کچھ پلاٹ کے اوپر۔ یہودی کہتا تھا یہ میرا ہے، اور وہ منافق جو ظاہری مسلمان تھا وہ کہتا تھا یہ میرا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ پلاٹ اس یہودی کا تھا، مسلمان کا، وہ منافق کا، وہ ظاہری مسلمان جو تھا اس کا نہیں تھا۔ اس وقت یہ رجسٹریاں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، سادہ دور تھا۔ بہرحال یہ لوگ فیصلے کے لیے تیار ہو گئے کہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں جس کا تم کلمہ پڑھتے۔ منافق نے دل میں سوچا کہ فیصلہ تو یہودی کے حق میں ہو جائے گا، کیونکہ فیصلہ زمین تو یہودی کی، میری تو ہے نہیں۔ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں چلتے، تمہارا جو بڑا عالم ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں، یہودیوں کے عالم کے پاس چلتے ہیں فیصلے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے۔ چنانچہ اس کے پاس چلے گئے، اس نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ یہودی ہے اس لیے اس نے اس کی طرفداری کی ہے، لہذا اب ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس۔ اس نے دل میں سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، لہذا ان کے پاس چلتے ہیں، اور وہ ان کو جب میں کہوں گا کہ یہ یہودی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ جا کر اس نے کہا حضرت یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، اور اس نے زمین پر قبضہ کیا ہوا، خیال کرنا، میری رعایت کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی جب بات سنی تو فرمایا یہ فیصلہ بہت بڑا ہے، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ دونوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہ پریشان ہوا کہ یہودیوں کے عالم نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور ہمارے نبی نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا دوبارہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ سخت ہیں بڑے کافروں کے اوپر، لہذا وہاں پر تو فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ جب وہاں پر جا کر بیٹھے، یہودی نے کہا کہ جب تمہارے نبی نے فیصلہ کر دے تجھے منظور نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے، لیکن دوبارہ ویسے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ پھر کرا لیتے ہیں۔ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو یہودی نے کہا کہ یہ ہم نے تمہارے نبی سے فیصلہ کرایا ہے اور تمہارے نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ تمہارا ظاہری جو مسلمان بنا ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم بیٹھو، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ گھر چلے گئے اور تیز بڑی تلوار اٹھائی اور لے کر آ گئے اور آ کر اس کی گردن اڑا دی۔ وہ منافق فرمایا جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے پھر عمر کا فیصلہ یہی ہے، پھر عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اللہ پاک نے اسی یہودی کا یہاں پر، اسی ظاہری مسلمان جو منافق تھا اس کا اللہ نے یہاں واقعہ ذکر کرتا ہے۔ فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا ہے آیات واضح، اور اللہ پاک ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور کہتے ہیں منہ سے
کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر اور اطاعت کی ہم نے، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر جاتا ہے ایک فریق، ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب یہ ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں، حقیقت میں مومن ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، قرآن پاک میں ایک ایسے گروہ کا ذکر ہے، ایک ایسے فریق کا ذکر ہے جو بات تو سچی کرتے تھے لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے، حالانکہ بات ان کی سچی تھی۔ فرمایا اذا جاءك المنافقون، میرے محبوب آپ کے پاس منافق کہیں گے، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اگر کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، میرا محبوب اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جو بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی زبان پر کچھ ہے، ان کے دل میں یہ چیز نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ بات تو سچی تھی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، بات سچی تھی لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافق آدمی اللہ تعالی نے فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب منافقوں کو دیا جائے گا، اللہ پاک ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، ہم اطاعت کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر جاتے ہیں ان میں سے اس بات کے بعد، کہتے ہیں کہ نبی کے بعد فیصلہ نہیں کروانا، یہودی کے پاس کروانا، وما اولئک بالمؤمنین، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جس وقت ان کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ چلتے ہیں فیصلہ کراتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اذا فریق منهم معرضون، ایک فریق ان میں سے اعراض کر لیتے ہیں، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں اور جلدی جلدی آ جاتے ہیں، سر تسلیم خم سر جھکا کے آ جاتے ہیں، صحیح آپ جیسے کہیں ہمیں منظور ہے۔ اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر جاتے ہیں، پھر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا ایسے کیوں کرتے ہیں؟ افی قلوبہم مرض، آیا ان کے دلوں میں بیماری ہے کفر والی یا منافقت والی، امیر تابو، یا یہ شک کرتے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا خوف کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا۔ فرمایا یہ بات سن لو، بل اولئک هم الظالمون، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ خود ہی ظالم ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ انصاف پسند تو ہے کوئی نہیں، اور نہ کوئی انصاف کرنے والا ہے، جو یہ ذہن رکھتے ہیں، فرمایا یہ خود منافق ہیں اور یہ خود ظالم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔